بحران کے دہانے پر غزہ پر دوسرے دن بھی اسرائیل کا فضائی حملہ. غزہ میں ایک مہاجر کیمپ کو نشانہ بنایا گیا. 2 روز کے دوران 6 فلسطینی بچوں سمیت 24 افراد شہید، 204 افراد زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج کا اسلامی جہاد کی سینئر قیادت کو ختم کرنے کا دعویٰ. غزہ پر 1 ہفتے تک فضائی حملے جاری رکھنے کی دھمکی بھی دے دی. غیر ملکی خبر ایجنسی کا کہنا ہے آزاد ذرائع سے کمانڈر خالد منصور کی شہادت کی تصدیق نہیں ہو سکی. اسلامی جہاد کا کہنا ہے جنگ تو ابھی شروع ہوئی ہے. اسرائیل پر سینکڑوں راکٹ فائر. مصر کی جنگ بندی کی کوشش. گزشتہ روز اسرائیل حملے میں 15 فلسطینی شہید اور 140 زخمی ہوئے تھے. سعودی عرب کی غزہ پر اسرائیلی قابض فوج کے حملے کی سخت مذمت. کہا عالمی برادری کشیدگی ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرے. پاکستان بھی غزہ پر اسرائیلی حملے کی شدید مذمت کر چکا ہے. پاکستان نے حملوں کو غیر قانونی اقدامات کی مثال قرار دیا. پاکستان کا عالمی برادری سے اسرائیل کو فلسطینیوں کے خلاف طاقت کے بے دریغ استعمال سے روکنے کا مطالبہ. کراچی، اسلام آباد اور لاہور سمیت بڑے شہروں میں کھانے پینے کی چیزیں سب سے زیادہ مہنگی. کراچی اور حیدرآباد میں 20 کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت سب سے زیادہ ریکارڈ. 20 کلو آٹے کا تھیلا 1940 روپے تک فروخت. کوئٹہ اور خوزستان میں 20 کلو آٹے کا تھیلا 1800 روپے میں فروخت. 2.5 کلو گھی کے ڈبے کی سب سے زیادہ قیمت لاڑکانہ. حیدرآباد، کراچی میں ریکارڈ 2.5 کلو گھی کا ڈبہ لاڑکانہ میں 1485، کراچی اور حیدرآباد میں 1480 روپے کا کر دیا گیا. ملتان اور سیالکوٹ میں بھی 2.5 کلو کے ڈبے کی قیمت 1480 تک ہو گئی. فیصل آباد میں آلو کی قیمت زیادہ سے زیادہ 100 روپے تک پہنچ گئی. ملک میں ٹماٹر اور پیاز جیسی بنیادی سبزی بھی غیر معمولی طور پر مہنگی. صوبہ بلوچستان میں سیلابی ریلے گزر گئے، تباہی کی داستانیں چھوڑ گئے. گھر بار تباہ، کاروبار ٹھپ، فصلیں اجڑ گئیں. شہری گھر سے بے گھر ہو گئے. نصیر آباد، جھل مکسی اور ڈیرہ مراد جمالی سمیت متعدد سیلاب زدہ علاقوں میں متاثرین امداد کے منتظر. مستونگ میں متاثرین کا امداد نہ ملنے پر احتجاج. بلوچستان میں سیلاب سے مزید 6 اموات کی مجموعی تعداد 176 ہو گئی. 18,000 سے زائد مکانات کو نقصان پہنچا. محکمہ مواصلات و تعمیرات بلوچستان کا دعویٰ ہے کہ سیلاب سے متاثرہ 268 سڑکوں کو بحال کر دیا گیا. 74 رابطہ سڑکوں پر بحالی کا کام جاری ہے. سیلاب سے متاثرہ 47 رابطہ پلوں میں سے 45 بحال کر دیے گئے. یہ پل گرنے کے بعد بائی پاس پہ تو اتنی رش ہو چکی ہے کہ انتہائی بندہ کہیں کراچی کی طرف جاتا بھی ہے تو پورا جو ہے نا گھنٹے 2 گھنٹے 3 گھنٹے خوار ہو جاتا ہے. تقریباً 10 کلومیٹر کا سفر کرنا پڑتا ہے ہم لوگ کو. ایک تو بس والے بھی ابھی 200-150 کرایہ لیتے ہیں لوکل، ویسے تو 80 ہوتا تھا. ابھی یہ پل کا بہت مسئلہ ہے کیونکہ یہاں پہ ہے نا مطلب کاروبار چلتا ہے، اس پل کی وجہ سے کاروبار چلتا ہے یہاں پہ. 2 ہفتے گزر گئے، بارشوں اور سیلاب سے ٹوٹنے والے حب ندی پل کو بحال نہ کیا جا سکا. حب سے کراچی جانے اور آنے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا. شہریوں کو 10 کلومیٹر کا اضافی راستہ طے کر کے حب بائی پاس سے گزرنا پڑتا ہے. جلد از جلد پل کی بحالی کا مطالبہ. کراچی اور حیدرآباد سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں وقفے سے بارش. ٹھٹا، میرپور خاص، بدین، عمرکوٹ، ٹنڈولا یار اور چمبڑ سمیت مختلف شہروں کے نشیبی علاقوں میں پانی جمع. لطیف آباد سمیت حیدرآباد کے کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی معطل. شہر سے نکاسی آب کا کام رک گیا. بلوچستان اور پنجاب کے مختلف شہروں میں بھی بارش ہے. سندھ میں ڈائریا سمیت پھیلنے والی موسمیاتی بیماریوں کی ادویات ناپید ہونے لگی. ملک میں ادویات کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی. پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن کی پنجاب سمیت ملک بھر میں مزید ادویات کی قلت دور کرنے سے معذوری کا اظہار. ادویات ساز کمپنیوں کو خام مال کے حصول میں مدد کا مطالبہ. کراچی میں لوڈ شیڈنگ، کہیں زیادہ کہیں بہت زیادہ. مستثنا اور غیر مستثنا علاقے سب برابر. بدترین لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 4 سے 14 گھنٹے تک پہنچ گیا.
शहर में लोड शेडिंग ही लोड शेडिंग, बिजली बंद, पंखे बंद, रातों की नींद, दिन का सुकून सब बर्बाद। खारादर, लियारी, नियाबाद, गौरंगी, औरंगी, नाजमाबाद, नॉर्थ नाजमाबाद, एफबी एरिया, गुलशन इकबाल, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर और नॉर्थ कराची समेत शहर के मुताबिक इलाकों में तवील लोड शेडिंग से शहरी परेशान। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का एक और सिल्वर मेडल। 74 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के शरीफ ताहिर ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में शरीफ ताहिर इंडिया के नवीन को चित न कर सके। 20 साल के शरीफ ताहिर का ये पहला इंटरनेशनल इवेंट था। अली असद ने ब्रॉन्ज मेडल की बाउट में न्यूजीलैंड के सूरज सिंह को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 7 हो गई। ब्रॉन्ज मेडल की बाउट पाकिस्तान के तैयब रजा ना जीत सके। 97 किलोग्राम कैटेगरी में तैयब को इंडिया के दीपक नेहरा ने हरा दिया। 200 मीटर रेस के फाइनल में शजर अब्बास मेडल ना जीत सके। फाइनल रेस में 8 रेसर्स ने हिस्सा लिया। शजर अब्बास आखिरी नंबर पर आए। सिल्वर मेडल जीतने वाले शरीफ ताहिर ने तमगा पाकिस्तान के नाम कर दिया। अब 2018 में पाकिस्तान के सिर्फ 3 मेडल्स थे, इस बार ज्यादा मेडल्स जीते। रेसलिंग फेडरेशन स्ट्रक्चर में बेहतरी की जरूरत है। इंटरनेशनल मयार की ट्रेनिंग, न्यूट्रिशन, फिजियोथेरेपिस्ट की सहूलत दी जाए। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट अली असद कहते हैं पहले ही इवेंट में मेडल मिलने पर खुशी है। 3 माह पहले पीएसबी को कहा था ट्रेनिंग के लिए दौरा कराया जाए। अगर हमें 3 माह पहले ट्रेनिंग टूर करा दिया जाता तो आज गोल्ड मेडल ले सकते थे। जेवलिन थ्रो के इवेंट में अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। पीटीआई के रुकने केपी के असम्बली मलिक लियाकत कातिलाना हमले में शदीद जख्मी। लोअर दीन में नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया। एमपीए का भाई भतीजा लिविस और पुलिस एहलकार शहीद। डॉक्टर्स का कहना है ऑपरेशन के बाद मलिक लियाकत की हालत खतरे से बाहर है। मलिक लियाकत आबाई इलाके नागोतिल जा रहे थे कि रास्ते में फायरिंग की गई। मुलजिमान फरार हो गए। वजीर आला महमूद खान की मुलजिमान की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। मुल्क भर में मुहर्रम उल हराम के हवाले से मजालिस का एहतमाम और जुलूस मामूल के मुताबिक जारी। कराची में 8 मुहर्रम के मरकजी जुलूस की तैयारियां जारी। सिक्योरिटी के लिए नुमाइश और अतराफ की सड़कों को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। जुलूस की गुजरगाह और अतराफ में तमाम दुकानों को भी सील कर दिया गया। पंजाब काबीना ने मुहर्रम उल हराम के लिए सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। पंजाब में 9 और 10 मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। हसास मकामात और जुलूसों के रास्ते पर मोबाइल फोन सर्विस बंद रहेगी। वजीर आला चौधरी परवेज इलाही ने कहा मुहर्रम के जुलूस और मजालिस की सीसीटीवी कवरेज यकीनी बनाई जाए। पीटीआई का 13 अगस्त को परेड ग्राउंड में जलसे का ऐलान। इमरान खान की जेर सदारत पीटीआई की सियासी कमेटी का इजलास। मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर गौर। इमरान खान के 9 हल्कों से ज़िमनी इंतखाबात लड़ने से मुतालिक कानूनी उमूर का जायजा। अरकान असम्बली के इस्तीफों से मुतालिक पीटीआई की कानूनी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। इमरान खान कहते हैं मौजूदा हुकूमत हर मैदान में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। हुकूमत फौरी आम इंतखाबात की तारीख दे। पीटीआई ने 9 हल्कों में ज़िमनी इंतखाब को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर दिया। जलसा करें, परेड ग्राउंड में जलसा करने की बिल्कुल इजाजत है। जो ये जलसे का ऐलान है ये सिर्फ अपनी चोरी छुपाने और चोरी से ध्यान हटाने के लिए जो है वो एक इनका सियासी स्टंट है। तहरीक इंसाफ को परेड ग्राउंड में जलसे की इजाजत है। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं पीटीआई का जलसा सियासी स्टंट होगा।
عمران خان اپنی چوری سے توجہ ہٹانے کی کوشش میں ہے. کہا FIA کے ساتھ ممنوعہ فنڈنگ کی تحقیقات میں جو تعاون نہیں کرے گا اس کو گرفتار کریں گے. دعویٰ کیا کہ 9 سیٹوں کے ضمنی الیکشن PTI ہارے گی. نواز شریف اگلے انتخابات کی مہم سے پہلے واپس آئیں گے. واپس آنے کی تاریخ خود بتائیں گے. FIA نے کراچی میں PTI کے 4 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگا لیا. وفاقی تحقیقاتی ادارے کے کمرشل بینکنگ سرکل نے تحقیقات کا آغاز کر دیا. بینکوں سے PTI کے اکاؤنٹ کا ریکارڈ طلب. FIA پشاور نے سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر کو 11 اگست کو طلب کر لیا. PTI ممنوع فنڈنگ کیس میں اسد قیصر اور پنجاب کے وزیر میاں محمود الرشید سمیت 11 افراد کو طلبی کے نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. ان افراد سے ان کے نام پر بنے اکاؤنٹ میں آنے والے فنڈز سے متعلق تحقیقات کی جائیں گی. اسد قیصر کہتے ہیں نوٹس مل گیا, تمام ریکارڈ موجود ہے, پیش ہوں گے. ایسے اوچھے ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں. ایک جماعت جس کا مائنڈ سیٹ ہی ٹرولنگ ہے کہ جو بات ہو اس کے اوپر ٹرولز کریں, اور ان شہادتوں کے اوپر, ان فوجی افسران کی شہادتوں کے اوپر جو مدد کے لیے نکلے تھے ان کے اوپر ٹرولز شروع ہو گئے. میں اس کی شدید مذمت کرتی ہوں. یہ شرمناک اور افسوسناک رویہ ہے, اور یہ رویہ ایک مائنڈ سیٹ جس کا نام عمران خان ہے, جس کے حکم کے اوپر ہوتا ہے. فوجی افسران کی شہادت پر PTI کی جانب سے ٹرولنگ شرمناک ہے. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا افواج پاکستان کے شہداء کے خلاف رویے سے ہمارے سر شرم سے جھک گئے. اس قسم کی نفرت, اشتعال انگیزی اور جھوٹ پر مبنی رویہ افسوسناک ہے. عمران خان نے فارن فنڈنگ کے ذریعے سازشی منصوبہ لانچ کیا. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا دفاعی اداروں کے خلاف مذموم مہم قابل مذمت ہے. سیاست کبھی اتنی نہیں گری تھی جتنی آج گری ہے. ایک شخص اقتدار چلے جانے پر اداروں پر حملہ آور ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی ملک احمد خان کہتے ہیں پوری قوم پاک فوج کے ساتھ کھڑی ہے. قومی سلامتی کے ایشو پر سیاسی مفاد کی بات کرنا گھناؤنا فعل ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گی. کارکن انتخابات کی تیاریاں شروع کریں. بہت جلد عام انتخابات کا اعلان ہوگا. PTI رہنما پرویز خٹک کا نوشیرہ میں کارکنوں سے خطاب. سابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ عمران خان اور اس کی پارٹی کو نااہل قرار دینے کی کوشش کرنے والے خود پچھتائیں گے. مستقبل کی ساری ذمہ داریاں عدلیہ کے کندھوں پر آ گئی ہیں. 30 اگست تک اہم وقت ہے. مٹھے رنگ دیا گا, میں کلا ہی کافیاں. اس حکومت کو ہم زیادہ سے زیادہ 1 مہینے سے زیادہ وقت نہیں دے سکتے ہیں انتخابات کا اعلان کرنے کے لیے. اس حکومت کو اگر عقل نہیں آئی اور وہ انتخابات کا اعلان نہیں کرتے تو پھر وہ تحریک انصاف کے اگلے اقدامات کے لیے تیار ہو جائیں. عمران خان کا 9 نشستوں پر اکیلے لڑنے کا فیصلہ. 25 ستمبر کے ضمنی انتخابات کے خرچے کا چرچا. قومی اسمبلی کے ایک حلقے میں کم سے کم خرچہ 5 سے 10 کروڑ روپے اور 9 حلقوں کا خرچہ 50 سے 90 کروڑ روپے ہو سکتا ہے. بیلٹ پیپرز اور فارمز کی پرنٹنگ اور بیلٹ بیگز کی خریداری پر اخراجات آئیں گے. پولیس اور رینجرز کی سیکیورٹی پر خرچہ ہوگا. فوج کی تعیناتی سے متعلق اضافی اخراجات ہوں گے. انتخابی عملے کی تربیت, الاؤنسز, IT کے سامان, ٹرانسپورٹ, پیٹرول اور ڈیزل کے پیسے بھی ادا کرنا ہوں گے. عمران خان کے تمام 9 حلقوں سے کامیابی کی صورت میں انہیں 8 حلقوں کو چھوڑ کر 1 کا انتخاب کرنا ہوگا. وہ پہلے ہی میاں والی کی نشست سے رکن قومی اسمبلی ہیں. الیکشن جیتنے کی صورت میں قومی اسمبلی کے 9 حلقوں میں دوبارہ ضمنی الیکشن ہوگا. ایک مرتبہ پھر 50 سے 90 کروڑ روپے تک اخراجات آئیں گے. حافظ آباد میں بس تیز رفتاری کے باعث الٹ گئی. 8 افراد جاں بحق, 35 سے زائد زخمی. بس سیالکوٹ سے سرگودا جا رہی تھی. 12 زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے. کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں فائرنگ, 1 شخص جاں بحق. گلشن اقبال میں فائرنگ سے 1 شخص زخمی.
गुलकारा हुमैरा अरशद ने साबिक शौहर अहमद भट्ट के भाई के खिलाफ फ्रॉड का मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR में इल्जाम लगाया कि अकील भट्ट ने मेरे साथ 70 लाख रुपए का फ्रॉड किया। मुलजिम को प्लॉट के लिए रकम दी, लेकिन कई साल बाद भी ना प्लॉट मिला ना रकम वापस मिली। मकबूजा कश्मीर में काबिज भारत की जारी काबिज इंतजामिया ने श्रीनगर में 8 मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी लगा दी। काबिज इंतजामिया 1989 से 8 और 10 मुहर्रम के 2 बड़े जुलूसों पर पाबंदी लगाती आ रही है। आबनाए ताइवान के इर्द गिर्द चीन की सरगर्मियां इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना हैं और खतरात बढ़ा रही हैं। व्हाइट हाउस ने कहा कि आबनाए ताइवान में चीनी सरगर्मियां अमन और इस्तेहकाम से मुतसादिम हैं। आबनाए ताइवान के इर्द गिर्द चीन की सरगर्मियां स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश है। अमेरिकी सदर जो बाइडेन का कोरोना टेस्ट मनफी आ गया। व्हाइट हाउस डॉक्टर के मुताबिक बाइडेन कोरोना का दूसरा टेस्ट मनफी आने तक आइसोलेशन में रहेंगे। अमेरिकी सदर 21 जुलाई को कोरोना में मुब्तला हुए थे। अमेरिकी सदर का एक बार फिर कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद 30 जुलाई को दोबारा मुस्बत आया था। कौमी स्क्वाड के लाहौर में जारी ट्रेनिंग कैंप के शेड्यूल में तब्दीली। स्क्वाड अब आज दोपहर 2 से 5 बजे तक कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग करेगा। कौमी क्रिकेट टीम और पाकिस्तान शाहीन्स के माबैन पहला प्रैक्टिस मैच अब 8 अगस्त को खेला जाएगा। और आइसलैंड में हजारों ज़िलज़लों के बाद पहाड़ से लावा फूट पड़ा। गर्म लावा देखकर लोगों ने पिकनिक स्पॉट बना लिया। हजारों लोग हुकूमत की तरफ से तंबीह नजरअंदाज करते हुए लावा देखने पहुंच गए।